بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں حیدر حیات خان. کل ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی. جو ضمنی الیکشنز ہونے جا رہے تھے، خان صاحب خود نو الکو میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے، وہ ملتوی کر دی گئی. اور خان صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اس لیے ملتوی کیے گئے ہیں کیونکہ یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن بہتر، اور اس خوف سے ان الیکشنز کو ملتوی کیا گیا ہے. پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں گے کہ ملتوی کرنے کے پیچھے ریزنز کیا ہیں. کیا واقعتاً حکومت کو یہ خوف ہے کہ عمران خان اتنے پاپولر ہو گئے ہیں کہ ان کو ہرانا وہ مشکل ہے، تو اس طرح کے اب فیصلے ہو رہے ہیں. دوسرا، 22 تاریخ کو اب عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد کی جائے گی. بڑے ان کو موقع دیے گئے بار بار کہ وہ انکنڈیشنل اپالوجی کریں. کیوں انہوں نے انکنڈیشنل اپالوجی نہیں کی؟ اور اب اگر خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہوتی ہے اور جو ٹیکنیکل گراؤنڈس کے اوپر ان کو ناک آؤٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر ملک کی سیاست کہاں پر کھڑی ہوگی؟ اور اہم چیز، کیا ایسا ہونا چاہیے؟ یہ بھی پروگرام میں ڈسکس کریں گے. مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں. پاکستان پیپلز پارٹی سے سید حسن مرتضیٰ صاحب میرے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. پاکستان تحریک انصاف سے سید یاور عباس بخاری صاحب نے مجھے جوائن کیا. آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. آغاز کروں گا یاور بخاری صاحب آپ سے. سر، سب سے پہلے تو اب فرد جرم عائد ہوگی خان صاحب کے اوپر 22 ستمبر کو، تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ 22 کے بعد کے سیاسی حالات کو؟ پاکستان تحریک انصاف کیا دیکھ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. دیکھیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ عدل دکھائے گی، اور جس طریقے سے وہ پیش آئے ہیں نواز شریف کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ، مریم کے ساتھ اور باقیوں کے ساتھ، وہ اسی طریقے سے پیش آئیں گے. اور جس طریقے سے ان کو مثال کے طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ریلیف دیا ہوا ہے، اور پھر ایک مفرور ہو گیا ہے، دوسری ملزمہ ہیں اور کھلے عام تقریریں کر رہی ہیں، جلسوں میں جا رہی ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو عدالت کو دیکھ رہی ہیں اور دیکھنی چاہیے بھی ہیں. اسی لحاظ سے تو پاپولر لیڈر جو اپنے آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الفاظ میں کہیں ادائیگی ایسی ہوئی ہے، وہ اس کے اندر میں معذرت خواہ ہوں اور میں وہ الفاظ واپس لیتا ہوں. لیکن انہوں نے جب بولا تھا کہ میں ایکشن لوں گا، تو اس ایکشن لینے کو منفی طور پہ لینا، وہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی زیادتی ہے. کیونکہ ایکشن لینا، آپ کسی بھی حکومت کے ملازم کو جس بھی وہ کہتے ہیں سائٹ کا ہو، چاہے جوڈیشری ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس کا ایک لیگل طریقہ کار ہوتا ہے اس کے خلاف ایکشن لینے کا. اس کو شو کال نوٹس دیا جاتا ہے، مختلف طریقہ کار ہیں. سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کے خلاف آپ جا سکتے ہیں. تو ایکشن لینا اس کو کہتے ہیں. اگر ایکشن لینا اس کو کہتے ہیں کہ اگلے کی جان کو خطرہ ہے، یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے. نہ خان صاحب نے آج تک کبھی کسی کے بارے میں یہ کیا ہے، نہ کہا ہے. تو یہاں پہ کیوں ایسے کیا جا رہا ہے؟ تو یہ ہمارے نزدیک ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ ٹارگٹ نہ کیا جائے. باقی قانون کی بالادستی، اصولوں کی بالادستی وہ بہت ضروری ہے. یاور بھی آپ لوگوں کے اوپر جو تھوڑی کرٹیسزم ہو رہی ہے، وہ اس بات کے اوپر ہو رہی ہے کہ آپ ہر اس شخصیت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یا اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے حق میں کوئی چیز نہیں آ رہی. یہاں پر اس اسپیسیفک کیس کے اندر جو ماضی میں یا جو چیزیں آپ دیکھیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ انکنڈیشنل اپالوجی کی بات ہے. خان صاحب انکنڈیشنل اپالوجی کے اوپر بھی نہیں آ رہے، تو ججز تو بار بار اس طرح کی انکنڈیشنل اپالوجی بنتی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی اس کو مار دو، یہ کر دو، وہ کر دو. وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے الفاظ میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ جہاں پہ ان کی دل آزاری ہوئی ہے یا یہ سمجھتے ہیں، میں وہ الفاظ واپس لیتا ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ انکنڈیشنل اپالوجی جو ہے وہ اپنا جرم ماننے والی، ان کا مقصد ہی وہ نہیں تھا. شہباز گل کے اوپر جس قسم کا ٹارچر ہوا، کوئی بندہ دیکھتا تو وہ کہتا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. اور اس کے بعد اس کا پھر ریمانڈ دینا انہی بندوں کو کہ جن نے اس کے اوپر وہ ظلم کیا ہے. تو ہم لوگ جو قانون کو نہیں سمجھتے، ہم لوگ بات کو نہیں سمجھتے، ہم لوگ اپنے جذبات میں بہ کے کچھ بھی کہہ سکتے. تو اس کو اس طرف لے جانا وہ زیادتی. اور خان صاحب باپ ہیں پارٹی کے، خان صاحب چیئرمین ہیں، تو اوبیسلی وہ ان کا جس طریقے سے دل دکھتا ہے، بندہ اپنے جذبات میں بات کر جاتا ہے. اور یہ فگر آف سپیچ ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے نہیں. یا تو وہ یا خان صاحب نے حکم دیا کہ سپریم کورٹ پہ حملہ کر دو اور چیف جسٹس کو جا کے تھپڑ بھی مارو. چلے ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک اس میں کوئی بات نہیں ہے. میں حسن مرتضیٰ صاحب کو پروگرام میں شامل، اس کو تو روٹین میں لینا ٹھیک ہے. یاور بھی ساتھ رہے گا، کر بھی کافی ہے. یاور بھی ساتھ رہے گا. حسن مرتضیٰ صاحب کو پروگرام میں شامل کروں گا. حسن بھائی،
آپ نے یاور بھائی کی گفتگو سنی, وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو خان صاحب نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں تھا جو کوئی انکنڈیشنل اپالوجی کی بات ہوتی, انہوں نے کون سا کوئی سپریم کورٹ پر حملے کی بات کر دی ہے, کسی کو مارنے کی دھمکی دی ہے. آپ کا کیا موقف ہے سر اس ساری چیزوں پہ؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں جاور بھائی جو ہے وہ صحیح بات کر رہے ہیں. تقریر کے اندر اگر خان صاحب نے کوئی ایسی بات کی ہے تو اس کو تو ہو جانا چاہیے کہ کوئی الفاظ اگر اس کی ادائیگی میں کوئی غلط ہو اور یا کسی قسم کا کوئی جملہ بولا جائے جس سے تقریر میں فلو میں بندہ کہہ جاتا ہے. لیکن اگر آپ ماضی دیکھیں تو خان صاحب کی سپیچز ہی تھیں, پی ٹی وی پہ حملہ اور جلاؤ گھراؤ کی باتیں اور پارلیمنٹ کے جنگلے توڑ دینا, شلواریں سکنے ڈال دینا, اور پھر پارلیمنٹ اسی ڈی چوک میں کھڑے ہو کے دھرنے کے دوران جو تقاریر تھی خان صاحب کی جس میں کہتے تھے او آئی جی او ڈی سی میں تمہیں الٹا لٹکا دوں گا, میں تمہیں جیل میں بند کر دوں گا, یہ ساری چیزیں دیکھی جائے تو یہ محض ایک جملہ نہیں ہے یا تقریر نہیں ہے, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. اور انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ وہ اداروں پہ دباؤ ڈالے, اداروں کو وہ دھمکیاں دے, اداروں کو وہ اپنے مرضی کے من مانی فیصلے جو ہے وہ لے. الیکشن کمیشن کے ساتھ جو ہوا آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, ان کی نظر میں اگر کوئی جانبداری کر رہا ہے, سارا کچھ وہ حق رکھتے ہیں, اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں, اس کے لیے پرامن احتجاج ہے. لیکن جس طریقے سے وہ لوگوں کو بھڑکاتے ہیں, لوگوں کو ریاست کے خلاف ابھارتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل جی بی کی پولیس تھی, اور جب وہ دھرنا دینے آ رہے تھے کہ جلسہ کرنے آ رہے تھے تو وہ پولیس, اب ریاستی اداروں کو اگر آپس میں لڑایا جائے تو یہ اس طرح تو ریاستیں نہیں چلتی. باقی ان کی قیادت ہے, وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کی بھی کوشش کریں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ریلیف ہے ان کو. اچھا, آج تیسرا موقع دے چکی ہے عدالت ان کو کہ آپ معذرت کر لیں, آپ معافی مانگ لیں, آپ یہ طریقہ کار نہیں ہے. تو اب بھی یہ 2 ہفتے کی جو ڈیٹ ہے یہ اب بھی ان کو موقع ہے, اور ان کو عدالت میں کیا کرنا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا. اگر یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے نواز شریف کو کیا گیا, جس طریقے سے مریم بی بی کو کیا گیا, ہاں بالکل میں کہتا ہوں کہ اگر وہی سلوک ہو جو میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا, جو نیال ہاشمی کے ساتھ ہوا, جو طلال چودھری کے ساتھ ہوا, جو یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ہوا, اگر اس طرح تو کریں تو پھر تو ہم کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ سارے مانیں گے کہ ایک پاکستان ہے, سب کے لیے ایک قانون ہے. اور اگر وہاں پہ بھی ان کو ریلیف ملنے جا رہا ہو اور اب تک انہیں ریلیف ہی ملا ہو تو پھر میرا خیال ہے کہ زیادتی ہوگی عدلیہ پہ. اچھا ویسے میں دونوں مہمانوں سے بار بار پوچھوں گا, باری باری پوچھوں گا. پہلے حسن بھی آپ ہی بتائیے گا, اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس اسپیسیفک کیس کے اندر پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو بار بار یہی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. دوسری جانب آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ابھی بھی لاڈلے ہیں, ان کو ریلیف دے رہے ہیں. ماضی کے فیصلوں کو اگر دیکھیں تو ان کو تو بڑا مارجن دیا جا رہا ہے, بڑا لینینٹ ان کے ساتھ سارے ادارے. تو بیسکلی ہو کیا رہا ہے, مطلب کہ دونوں سائڈز کو جو ہے وہ اعتراضات ہیں, دونوں سائڈز ہی خوش نہیں ہیں. حسن بھائی اب دیکھیں نا, آپ ایک فیصلہ آتا ہے جی, اور وہ تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس ریاست کے اندر ایک ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے سب کو مل کر, اس میں چاہے اپوزیشن ہو چاہے حکومت ہو, کوئی بھی ہو, یہ ہمارا ملک ہے, اس میں ہم نے رہنا ہے. ہم نے کسی قاعدے قانون کے مطابق چل رہے ہیں نا جی. ہم سارے اگر اپنے قانون کو اور آئین کو یہ سمجھیں گے کہ یہ تو ہمارے ساتھ ہی ہے, اگر ہم ہیں تو یہ ہے, اگر ہم نہیں ہیں تو پھر کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے, اس طرح کیسے ملک چلے گا جی. اب ایک عدالت نے خود سے ایک نوٹس لیا ہے, از خود نوٹس ہے ان کا, وہ نہ پیپلز پارٹی گئی ہے, نہ نون لیگ گئی ہے, نہ کوئی اور جماعت گئی ہے. اگر عدلیہ وہ لے رہی ہے خود نوٹس, تو اس کو دیکھنے دیں کہ وہ کیا کرتا ہے. اس پہ اگر ہم یہ شروع کر دیں کہ خان صاحب کا مقصد یہ تھا, عدالت نے نہیں دیکھنا کہ خان صاحب کا کیا مقصد تھا,
یا پیچھے جو روایات چلی آ رہی ہیں ان کی تقاریر کی وہ کیا تھی؟ کیا اب اس سے زیادہ انارکی کیا ہوگی کہ اگر ہمارے حق میں فیصلہ آتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہی جج اگر شام میں دوسرا فیصلہ دے دیتا ہے تو وہ غلط ہے۔ اب شہباز گل صاحب والا جو ہے، بالکل میں اس بات کو کہتا ہوں کہ اگر ان پہ تشدد ہوا ہے تو وہ زیادتی ہوئی ہے، لیکن اتنا تو دیکھا جائے کہ تشدد ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا۔ شہباز گل صاحب کے ساتھ کون سا غیر قانونی سلوک ہو گیا؟ ان کی زبان سے کوئی شخص محفوظ تھا؟ انہوں نے جو کچھ آج تک کیا، کبھی انہوں نے کوئی یہ خیال کیا کہ یہ الفاظ غیر پارلیمانی ہیں؟ وہ چاہے خاتون سے مخاطب ہو، چاہے بندے سے مخاطب ہو، چاہے کسی سیاسی رہنما سے مخاطب ہو، ان کی ایک ہی ٹون ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، اگر اس پہ عدلیہ کچھ کرنے جا رہی ہے، جو کہ کچھ بھی نہیں ہونا، انہی کو ریلیف مل رہا ہے، لیکن انہیں یہ صبر تو کرنا چاہیے، 2 وقت نکالیں۔ ٹھیک ہو گیا حسن بھی ساتھ رہے گا۔ یاور بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ تھوڑا صبر کر لیں، الٹیمیٹلی ریلیف آپ کو مل رہا ہے، پھر آپ لوگ کیوں بار بار کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں ٹارگٹ کیا جائے؟ یہ شہباز گل کے اوپر جو اسے بولا، ہم نے سب نے کنڈیم کیا اس کو، ہم میں سے کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ ہم نے بولا کہ یہ غلط بات کی تھی اس نے، اس کے لیے پھر اس کو ریمانڈ میں رکھ کے جو ظلم اس کے اوپر کیا گیا، تشدد کیا گیا، اس سے سوال کیا پوچھے گئے؟ خان کے پاس آتا کون ہے؟ خان کھاتا کیا ہے؟ خان کا کھانا کہاں سے آتا ہے؟ خان کو فلاں بندہ کیسے ملتا ہے؟ کیسے پیغام رسانی ہوتی ہے؟ مطلب وہ شہباز گل نے جو باتیں کی، ارے صاحب کو آپ اس کے لیے کر رہے ہیں کہ خان کے بارے میں پوچھنے کے لیے اریسٹ کر رہے ہیں، اور تشدد کیا اس لیے گیا کہ شہباز گل سے ان کو وہ جوابات نہیں ملے جو وہ چاہ رہے تھے۔ ایک بات۔ نمبر 2، جو بات کی حسن بھائی نے اپنی جگہ بالکل اپنے موقف کی طرف یہ لوگ صحیح بات کر رہے ہیں، اور جو بھی اپنی پارٹی کا موقف پیش کرتا ہے وہ اپنی پارٹی کے موقف کو ایکسپلین بھی کرتا ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں یہاں پہ ٹارگٹ سے عمران خان ہے کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ جو پریزنٹ پاپولیرٹی ہے خان صاحب کی عوام کے اندر، یہ الیکشن کا ڈیلے ہونا، یہ از خود نوٹس لینا اس بات کے اوپر، جبکہ جوڈیشری کے اوپر مریم نے باتیں کی ہیں، نواز شریف نے باتیں کی ہیں، اور ان سب پولیٹیکل لیڈرز نے باتیں کی ہیں، وہ از خود نوٹس کدھر ہے؟ آپ سے بھی خان صاحب کو ہر چیز میں ٹارگٹ اگر کر رہے ہیں تو وہ ہمیں بتا دیں کہ ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو ہم پھر اس کو اس طریقے سے یاور بھی یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ شہباز گل صاحب سے یہ سوال ہو رہے ہیں کہ جی خان صاحب کے پاس کون آتا ہے، وہ کیا کھاتے ہیں، کون پکاتا ہے، کون لاتا ہے، یہ کون سوال پوچھ رہا ہے، اور آپ کے نزدیک یہ پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ پولیس کی کسٹڈی میں دے، ان کا مقصد یہ تھا کہیں نہ کہیں خان صاحب کی کوئی ایسی ویکنس ہو، اور خان صاحب کے، کیونکہ ٹارگٹ خان ہے، ٹارگٹ شہباز گل یا پی ٹی آئی نہیں ہے، ٹارگٹ خان ہے، کہ ان کا اندازہ یہ تھا کہ خان کے خلاف جب عدم اعتماد کریں گے اور خان کو وہاں سے ہٹائیں گے تو پی ٹی آئی ساری کلیپس کر جائے گی۔ ان کے جتنے اندازے تھے سارے الٹ ہو گئے، اور جب وہ الٹ ہوئے تو ابھی ان کو اس کی جو ایک بے چینی ہے اور جو ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ یاور بھی آپ کا آرگیومنٹ پولیٹیکل اینڈ کے اوپر تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو بات ہے کہ خان صاحب کھاتے کیا ہے، خان صاحب کا کھانا کون پکاتا ہے، کھانا کون لے کے آتا ہے، یہ تب بھی بڑی ڈیبیٹ ہوئی۔ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ کیوں کوئی اس میں انٹرسٹڈ ہوگا۔ آپ نے یہ پہلے باتیں سنیے کہ نہیں سنیے کہ یہ سوال کیے گئے؟ جی میں نے سنی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں یہ باتیں کر رہی ہے۔ ایسے سوال کریں اور اس کے اوپر تشدد نہیں کرتے رہے، انہوں نے کہا شاید امریکہ سے آیا ہوا ہے، تشدد کریں گے تو وہ پتہ نہیں کیا کیا اپنی یہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جاننا کتنا مشکل ہوگا کسی کے لیے کہ خان صاحب کیا کھاتے ہیں۔ خان صاحب تو خود دیکھیں سنیں، وہ پکڑا شہباز گل کو ہے لیکن نشانہ خان ہے، مقصد خان ہے۔ مقصد ابھی جیسے وہ پنجاب کی حکومت کے خلاف جو کارروائیاں ان لوگوں نے شروع کر دی ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کیونکہ شہباز شریف کا، وہ نواز شریف کا ایک دل ہے، وہ اس کی خواہش ہے کہ میں جب آؤں سے پہلے پنجاب کی حکومت آپ عدم اعتماد سے یا ووٹیں خرید کے، اور ووٹیں خریدنے میں تو ماہر ہیں یہ لوگ، کہ ووٹیں خرید کے جیسے پہلے بھی ان لوگوں نے کیا، یہ کوئی پرانی بات تو نہیں، تو ٹریک ریکارڈ ہے نا ان کا، یہ تو سارے جانتے ہیں کہ کیسے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، تو اس کے اندر ہم لوگ یہ چیزیں کریں، یہ وہ خواہشات ہیں۔ آپ مجھے بولیں کہ اس کا ثبوت کیا ہے؟
सबूत तो तब सामने आएगा। नहीं, मैं सबूत तो डेफिनेटली मैं आपसे सबूत तो नहीं मांगूंगा, सबूत तो मैं नहीं मांगूंगा। ये करते, ठीक है यावर भाई, ये पॉइंट आपने तो कि जब ये लोग अपना अमल दिखाएंगे, ठीक हो गया, पंजाब में चेंज वाला पॉइंट देंगे। ठीक है। यावर भी साथ रहेगा। हसन भाई एक तो मुझे बताइएगा कि आपने क्या करना है खान साहब के खाने से मुतालिक चीजें, मतलब आपको क्यों इंटरेस्ट है इसके अंदर कि खान साहब क्या खाते हैं, कौन खान साहब का खाना बनाता है। और दूसरा ये जो पंजाब हुकूमत के हवाले से आजकल बातें हो रही हैं, यावर भाई ने भी पॉइंट आउट किया कि नवाज शरीफ साहब ने शर्त रखी है कि आने से पहले पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हमायत याफ्ता इस वक्त चीफ मिनिस्टर इनकी गवर्नमेंट खत्म हो, यहाँ पर इनकी गवर्नमेंट आए, मुस्लिम लीग नवाज की, और आप लोगों की कोalition में गवर्नमेंट आए। और कल खान साहब ने भी अपनी तकरीर के अंदर मुल्तान में कहा जी कि हमारे एमपीज़ को धमकियां दी जा रही हैं। ये क्या नया सिलसिला और नई क्या प्लानिंग चल रही है इस वक्त भाई? अब देखें जी, मैं इनकी सादगी पे हैरान होता हूँ, कितने सादा है कि ये कह रहे हैं जी कि खाने का शहबाज गिल साहब से पूछा जाएगा कि खान साहब खाते क्या है, खान साहब को मिलने कौन आता है, खान साहब करते क्या है। ये आईबी, आईएसआई, ये एमआई, ये स्पेशल ब्रांच, ये जो 70 एजेंसियां गवर्नमेंट के पास है, अगर वो ये भी पता नहीं लगा सकती कि खान साहब खाते क्या है, खान साहब पीते क्या है, खान साहब मिलते किसको है, तो फिर उन एजेंसीज का फायदा क्या है। कभी तो इल्जाम लगाते हुए ये कह देते हैं जी कि फोन टेप हो रहे हैं, कभी कह देते हैं कि उन एजेंसीज को पता ही नहीं चल रहा, उन्होंने शहबाज गिल से पूछना है, और शहबाज गिल से इसलिए पूछना है कि वो अमेरिका से आया है और कमजोर आदमी है। वैसे हसन भाई कता कलामी की माजरत, कता कलामी की माजरत, ये जो फोन टेप्स का इल्जाम लगाते हैं शौकत अली साहब की फोन टेप के सामने, मेरी बात जी प्लीज। वो फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं और जट फैमिली है उनकी, गिल है, तगड़े लोग हैं। वो कौन अमेरिका वो 4 दिन गए और वहां पे जाके तो वो क्या सारी उनकी वो चीजें जो है वो मम्मी डैडी और बर्गर फैमिली को हो गए। तो भाई वो गिल है, गिल जट और जट वाहिद है जिन्होंने बड़े सगीर के अंदर रेजिस्ट किया है, जो गोरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं। सिखों के अलावा, रंजीत सिंह के अलावा किसी ने रेजिस्ट किया है पंजाब के अंदर? वो उस फैमिली से ताल्लुक रखता है। वो कभी बाजवा साहब को कहता है कि जी मेरी वालदा बाजवा थी, उस बंदे को हम कमजोर कह रहे हैं। वो बड़े ताकतवर आदमी है, सारा कुछ है, उनको कमजोर कम ना कहें, मेरी डिवीजन का है, पार्टी वाबस्तगियां अपनी जगह पर है, उनको आप छोड़ें, वो बंदा तकड़ा है। इन सारी पीटीआई में से गिल दलेर आदमी है सही, वो उसको, और ये पुलिस को भी पता है। ये सारी चीजें जो है ना जी, ये कहने के लिए होती हैं, इन पे कोई वो नहीं है कि बाकी जहां तक ताल्लुक है इलेक्शंस का, तब्दीली का, एमपीए खरीदने का, तो ये पहले भी साबित हो चुका है कि ना कोई एमपीए बिका है, ना कोई इतना बेजमीर एमपीए है। पहले भी आईनी और कानूनी तौर पर एक पार्टी हेड ने फैसला किया कि मेरी पार्टी वोट इधर देगी, उस पे कोर्ट का फैसला आ गया, सारों ने वो बात खत्म कर दी। फिर कोई एमपीए अगर वोट देता है तो वो काउंट भी नहीं होना, वो वोट जो है वो मेंबर जो है वो डी-सीट भी होगा। तो कौन मेंबर बिकेगा या खरीदेगा? क्यों लोगों को गुमराह करते हैं, क्यों लोगों को ये चीजें इस तरह बताते हैं कि वोट बिक रहे हैं जी। एमपीए हैं यार, अपने अपने हल्के से जीत के आए। मैं तीसरी चौथी दफा ऑपोजिशन में बैठा हूँ, किसी की जरूरत है मुझे आके कोई खरीदे? मेरे से तो कोई वोट भी नहीं मांगता। वैसे हसन भाई अभी ये जो बातें हो रही है कि पंजाब में जो एमपीए अपने हल्के से जीत के आता है, अल्लाह ताला उसे मुंतखब करता है। अल्लाह ताला कहता है कि ये मेरे दूसरे बंदों की नुमाइंदगी करेगा। हम उस बात को ये समझ रहे हैं कि वो बंदा जो है वो कोई भी नहीं बिकेगा। यहाँ पर जिस तरह खान साहब ने अगले दिन कहा है ना कि जिस जर्नैल को मैं लगाऊंगा वो ईमानदार और होबल वतन होगा, जो जर्नैल ये लगाएंगे वो बेईमान भी होगा और गद्दार भी होगा। इस तरह की तो बातें कर रहे हैं। अच्छा चले, ये चीजें छोड़े, हम किसको गुमराह कर रहे हैं? हम अपने आप से ज्यादती कर रहे हैं, मुल्क से ज्यादती कर रहे हैं। ठीक है हसन भी मुझे बताइएगा कि पंजाब में अब गवर्नमेंट चेंज के हवाले से आप लोग कोई एफर्ट कर रहे हैं, कोई इस तरह की कोई प्लानिंग है आपकी? हाँ, हम हर वक्त कोशिश करते हैं जी कि आईनी और कानूनी तरीके से अगर हमारी हुकूमत बन सके,
تو ہم کیوں نہ بنائیں جی؟ ہمارا حق نہیں ہے؟ غیر آئینی طریقے سے اگر اس حکومت کو کوئی گرائے گا، حسن مرزا پہلا آدمی ہوگا جو اس کے ساتھ کھڑا ہوگا جی. جی دونوں مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے. بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. یقین رہے گا. اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. حسن بھائی، یہ جو باتیں ہیں کہ عمران خان صاحب کو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ناک آؤٹ کیا جائے گا، آپ بطور سیاسی کارکن سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے کہ اگر آپ کا اوپوننٹ اتنا مضبوط ہے تو اس کو سیاسی میدان میں اس کا مقابلہ کرنے کی بجائے اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ناک آؤٹ کر دیا؟ کیونکہ میرے پاس سے کچھ سٹیٹمنٹس ہیں، یہ قمر الزمان کائرہ صاحب کی، محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کی، یہ جاوید لطیف صاحب کی، رانا ثناء اللہ صاحب کی، جس میں اشارے دیے گئے ہیں کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر شاید خان صاحب کو ناک آؤٹ کیا جائے. تو بطور سیاسی کارکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے؟ سر میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور میں اس بات کی بڑی مذمت کرتا ہوں، اس سوچ کی مذمت کرتا ہوں کہ کسی بھی سیاستدان کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ جو ہے وہ ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی جائے یا اسے سیاست سے دور رکھنے کی کوشش کی جائے. یہ سیاسی میدان ہے، سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے اور سب کو کھیلنے کا موقع ملنا چاہیے. خود ایکسپوز ہوں گے، خود لوگوں کے سامنے رسوا ہوں گے اور یہ سلسلہ جو ہے یہ جمہوری طریقے سے چلنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں آج تک ہوتا رہا ہے، اس کی بھی مذمت کی جائے نا کہ وہ بھی غلط ہوتا رہا ہے اور جو اب ہونے جا رہا ہے وہ بھی غلط ہے. سیاسی میدان میں ہی شکست ہونی چاہیے اور سیاسی میدان میں ہی ان چیزوں کا فیصلہ ہونا چاہیے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہونے جا رہے ہیں، یہ آپ خبر دے رہے ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعتاً ماحول ایسا بن رہا ہے کہ ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ہو جائیں گے؟ نہیں، میں آپ کی بات کا کہہ رہا ہوں نا. آپ نے کہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، کوشش ہے کہ ان کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا ٹھیک ہے. حسن بھی ساتھ رہیے گا ایک آخری پوائنٹ. میں مذمت کرتا ہوں اس چیز کی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. حسن بھی ساتھ رہیے گا. ایک آخری پوائنٹ مجھے ڈسکس کرنا ہے آپ سے، لیکن اس سے پہلے یاور بھائی کو دوبارہ پروگرام میں شامل کروں گا. یاور بھائی، وہ ایک تو حسن بھائی نے کہا کہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، سیاسی میدان میں سیاسی لڑائیاں سیاسی میدان میں لڑنی چاہیے، لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس کی بھی مذمت کرنی چاہیے. تو ایک تو خان صاحب کے حوالے سے یہ جو خان صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں اور اسلام آباد میں بھی بار بار اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کیا جائے خان صاحب کو، آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ اور پاکستان تحریک انصاف کی اب اس پہ کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیا اسلام آباد لاک ڈاؤن ملک میں کیا کریں گے آپ؟ کیا حالات پیدا کریں گے اگر ایسا کچھ ہوتا ہے؟ دیکھیں، حسن مرتضیٰ نے جو بات کی ہے بہت خوبصورت اور کتابی جمہوری باتیں کی ہیں ساری، لیکن ان کی پارٹی کے ہیڈ اس بات سے برعکس ان کا عمل آج تک رہا ہے. اگر ہمارے ساتھ یہ اگر پچھلے الیکشن کا اشارہ بھی دینے کی کوشش کرے، میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ اگر آزاد امیدوار ہماری پارٹی میں شریک ہوں اپنی مرضی سے تو وہ ان کا آئینی حق ہے، وہ اپنے حلقے سے الیکشن جیت کے آئے. اللہ پاک نے ان کو منتخب کیا اپنے لوگوں کی نمائندگی کرنے کے لیے، تو وہ اتنے باضمیر تھے کہ آزاد آئے اور انہیں ایک پارٹی کو، چاہے نون کو چنا، چاہے پی ٹی آئی کو چنا، چاہے پیپلز پارٹی کو چنے، وہ ان کے پاس حق تھا، انہیں پی ٹی آئی کو چنا. پھر ان کی وفاداریاں ان لوگوں نے اپنی طرف لی اور جس طریقے سے بھی لی، چاہے پیسے کے لی، چاہے ان کو اسپیکر کا عہدہ دے کر، سینئر وزیر کا عہدہ دے کر، یا کچھ بھی وعدہ کر کے انہیں بولا کہ ہم آپ کو یہ کریں گے، آپ ہماری طرف آ جائیں اور ہم کریں گے آپ کے ساتھ جو ہم نے وعدے کیے. وہ تو سپریم کورٹ نے وہ والا راستہ بند کر دیا، لیکن ایک چور راستہ ابھی تک کھلا ہوا ہے. وہ چور راستہ یہ ہے کہ جو بھی ممبران ہیں پارلیمان کے، ان کو ان کی وابستگی ایک نہ یا دوسری لالچ دے کر ان کو بولا جائے اور پریشر ڈالا جائے کہ آپ اس طرف آئیں اور آپ اس دن اسمبلی میں نہ جائیں تاکہ آپ کی ووٹ ہو ہی نہ. ٹیکنیکلی تو وہ تو ناک آؤٹ تو بعد میں ہو جائیں گے کہ اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر بھی وہ ڈی سیٹ ہوں گے. لیکن ان کی کوشش یہ ہوگی، ابھی جو ان کے پاس راستہ ہے دو ہیں. ایک، وہ کاف لیگ کے اوپر عدالتوں کے تھرو یہ لوگ جائیں. ایک تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ جو پارلیمانی لیڈر جو فیصلہ کرتے وہ بالکل درست ہے. ابھی یہ اس کے خلاف اپیل میں گئے ہوئے ہیں. یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم لوگ ٹیکنیکل ناک آؤٹ نہیں، ہم آئینی اور وہ بات کرتے ہیں قانون کی. تو ایک تو راستہ وہ دیکھ رہے ہیں. دوسرا راستہ یہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے بندوں کو کسی نہ کسی لالچ میں ڈال کے ان کے اگر اپنے گریونسز کوئی ہیں تو ان گریونسز کو ہوا دے کر، ان کو لالچ دے کر ان کو بولا جائے کہ اسمبلی میں نہ آئیں. تو اگر یہ بولیں کہ یہ لوگ صرف آئین کے اندر یقین رکھتے ہیں تو باتیں ان کی بڑی خوبصورت ہے،
لیکن عمل ان کا بالکل برعکس ہے، جیسے انہیں بلوچستان میں کیا، جیسے انہیں نیشنل اسمبلی میں کیا، جیسے انہوں نے پنجاب میں کیا. یہ آتی ہیں باتوں کے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور ان کے جو ایلائز ہیں پی ایم ایل این، ان کا تو آپ کو چھانا مانگا اور سارا پتا ہے جو کچھ. یاور بھی ٹھیک ہے، یاور بھی آپ کا پوائنٹ آگے، لیکن حسن بھی جو کہہ رہے ہیں، انہوں نے جو بات کی کہ شہباز گل ایک جٹ ہے اور بڑا دلیر ہے اور یہ ہے وہ ہے، میں نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ شہباز گل کمزور ہے. میں نے یہ بولا کہ ان لوگوں کے دماغ میں تھا کہ یہ امریکہ سے آیا ہے، چاہے 4 دن، چاہے 2 دن، چاہے 1 دن رہ کے آیا ہے. دماغ میں تو یہی تھا نا کہ یہ وہاں پہ پروفیسر رہا ہے، واپس آیا ہے اور شاید یہ کمزور ہے. اس نے اپنی دلیری دکھائی ہے. حسن مرزا نے بڑی اچھی بات کی ہے. چلے ٹھیک ہے یاور بھی بتائیے گا، یہ جو جہاں تک بات ان کی ہے کہ یہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، یہ کرنا ان لوگوں نے شروع کر دیا ہے. لیکن ابھی ہمارے پاس ثبوت اس لیے نہیں ہے کہ میں نے کل بھی ایم پی اے سے بات کی، ابھی تک تو فون ان میں سے کسی کو نہیں آیا، لیکن رابطے ان نے شروع کر دیے. اچھا رابطے شروع کر دیے. حسن بھائی ایک تو اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں کہ آپ نے رابطے شروع کر دیے اس حوالے سے، اور دوسرا حسن بھی ساتھ ایک حسن بھائی ایک سوال ساتھ اور یہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ لوگوں کو چونکہ اس چیز کا یقین ہو گیا تھا پنجاب کے بائی الیکشنز کے بعد اور اس کے بعد ان کے جلسوں سے جو پیغام گیا ہے کہ پبلک خان صاحب کے ساتھ ہے، آپ لوگوں نے اس لیے جو آنے والے ضمنی الیکشنز تھے وہ ملتوی کیے، آپ لوگوں نے بیسیکلی ہار مان لی ہے یہ ملتوی کروا کے. اس کے اوپر بھی کمنٹ کر دیں. سب سے پہلے تو انہوں نے خود جو ہے یہ چیز کی استدعا کی تھی کہ یہ الیکشن جو ہے پوسٹ پون کیے جائے. اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ پوسٹ پون ہو گئے تو کیوں ہو گئے؟ ملک میں اتنا بڑا فلڈ آیا ہے، اتنی بڑی تباہی پیمانے پہ ہے، 3 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. ان کو ضمنی الیکشن کی پڑی ہوئی. بھائی الیکشن تو ہونے ہیں، الیکشن تو آج نہیں ہوں گے تو کل ہوں گے. الیکشن کیسے روک سکتے ہیں؟ انہوں نے خود یہ سب سے پہلے انہوں نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ یہ الیکشن پوسٹ پون کیے جائے. اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ اس طرح ہو گیا. باقی جو یہ بات کر رہے ہیں، رابطے تو ہر وقت ہوتے ہیں ایم پی ایس کے. انہوں نے وہ رابطے ختم کرنے کے لیے ہفتے میں 1 دن اجلاس بلانے کی کر لی کہ ہفتے میں 1 دن اجلاس ہوگا. بھائی اجلاس چلائے، ہمارے رابطے ضرور ہوں گے، ہم رابطے کرتے بھی ہوں گے، ایم پی ایس سے گفتگو بھی ہوگی. اب جہاں تک بات ہے کہ ان کی کوئی شکایات ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ ہوا دے کر اور ان کے جذبات کو بھڑکا رہے ہیں، تو بھائی آپ اپنے حالات درست آپ نے کرنے ہیں. آپ کے جو ایم پی ایس کے تحفظات ہیں وہ آپ نے دور کرنے ہیں، ہم نے تو نہیں دور کرنے. ہم تو کوشش کریں گے کہ ان کو ہوا ملے، ہم تو کوشش کریں گے کہ وہ آپ سے ناراض ہو کے ہماری طرف آئے. کیسی آپ باتیں کر رہے ہیں؟ سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ دروازے بند کرتے جاؤ، کوئی بھاگے نہ. اپنی پالیسیز کیوں نہیں بہتر کرتے؟ اپنا لوگوں سے رابطہ کیوں نہیں بہتر کرتے؟ آپ اپنے لوگوں کو کیوں نہیں کنٹرول کرتے؟ آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ وہ سیاست چھوڑ دیں، صرف آپ سیاست کریں. اور جہاں تک تعلق ہے کہ لوگوں نے آپ کو جوائن کیا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آپ جہاز بھر کے لائیں، ایماندار ہے. آپ کو جوائن کر لیں، ایماندار ہے. اگر آپ کو وہ چھوڑ جائیں تو آپ کہتے ہیں جی کہ پیسے دے کے انہوں نے خرید لی ہے، انہوں نے لالچ دے کے خرید لی ہے. کیا وہ ایم پی ایس جو آزاد جیتے تھے وہ پی ٹی آئی کے مینڈیٹ سے جیتے تھے؟ انہوں نے آ کے ایک پارٹی جوائن کی. ایم پی ایس کی اپنی مجبوریاں ہیں کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ لینی ہے، انہوں نے وزارتیں لینی ہیں، انہوں نے آپ سے کام لینے ہیں. آپ تو کسی اپوزیشن کا سپاہی نہیں لگنے دیتے کہ اس کا کہیں کوئی ووٹر پکا نہ ہو جائے. تو جہاں یہ ماحول ہوگا وہاں پر آپ اس قسم کی قدریں لگائیں گے کہ وہ لوگ بھی واپس کیوں جا رہے. بھائی وہ انڈیپینڈنٹ مینڈیٹ لے کے آئے تھے، انہوں نے آپ کو جوائن کیا. اگر آپ کو پسند نہیں آیا تو انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا. چلے سپاہی تو خیر کسی کی مرضی کا نہیں کرنا چاہیے، میرٹ کے اوپر یہ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے ریسیٹ ہو گئے، اب پھر بھی آپ کا غصہ نہیں جا رہا. تو ٹھیک ہو گیا جی، پالیسی بہتر کرے، آپ دوسروں کی سیاست بند نہ کرے. ٹھیک ہو گیا. حسن بھی آپ کا پوائنٹ آ گیا. یاور بھی آخر میں کمنٹ کریے گا. حسن بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ پالیسیز بہتر کر لیں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کتنی سادگی سے باتیں کرتے ہیں، کتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں. ان لوگوں کے بندے کبھی بھی اس وجہ سے نہیں کوئی ہٹایا. ان کے اپوزیشن کے کہنے کے اوپر بندے لگ بھی رہے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے. اگر ان کا کوئی ایسا بندہ ہے جس کے اندر خاص طور پہ ہمیں
وہ چیز اس کے کردار میں نظر آتی ہے, اس کے ماضی سے نظر آتی ہے کہ وہ بالکل امتیازی سلوک کرتا ہے, وہ الگ بات ہے, وہ تو بالکل نہیں لگنے دیں گے. جہاں تک ہمارا زور ہوگا کہ ہم نہیں کرنے دیں گے ان کو وہ کام. ایسے تو نہیں کرنے دیں گے کہ جیسے ان لوگوں نے پولیس کو استعمال کیا لاہور میں اور یاسمین راشد کی گاڑی کے ساتھ جو کچھ کیا, لوگوں کے گھروں کی دیواریں پھیلا کے اندر گئے, یہ کام تو ہم کبھی بھی نہیں کرنے دیں گے. جہاں تک بات ہے سیاست کی, سیاست میں ہر کسی کا رابطہ ہوتا ہے, اور حسن بھائی کو بھی بڑا خوبصورتی سے پتہ ہے کہ یہ سلام دعا میرا تو خون ہے حسن مرتضیٰ, میری تو برادری ہے, لیکن رابطہ جس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں وہ ان کو بھی پتہ ہے کیا ہے. رابطہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ یہ اگلے کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جو اصول ہے کہ آپ اپنی پارٹی کو نہیں چھوڑ سکتے. جو آزاد امیدوار ہمارے ساتھ ہے, ہم نے کبھی یہ نہیں بولا کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں تو ٹھیک ہے, دوسری طرف اگر کسی اور پارٹی کو جوائن کیا تو غلط ہے. ہم کبھی یہ نہیں بولتے, نہ ہم بول رہے, کبھی مستقبل میں ہم یہ بات کریں گے. لیکن جو بات حسن مرتضیٰ نے کی نا, وہ بڑی خوبصورتی سے سادی اور سیدھی بات کر گئے, لیکن حقائق اس سے بالکل برعکس ہے. اور وہ برعکس حقائق آپ آ کے پنجاب اسمبلی میں چھوڑیں کسی کو, آپ عام جو کلاس 4 کا ملازم ہے, آپ اس میرے بھائی سے بھی جا کے پتہ کریں ہوا کیا, تو وہ آپ کو حقیقت بتائے گا کہ کیا ہوا, کس طریقے سے ہوتا ہے. یہ بالکل سادی باتیں کر کے بڑی خوبصورت ٹیلی ویژن کے اوپر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار جمہوریت تو ان کے قریب سے نہیں گزری ہے. ایک اگر حسن مرتضیٰ جمہوریت کی باتیں کرتا ہے تو وہ الگ بات ہے, لیکن جمہوریت ان کے قریب سے بھی نہیں گزری ہے. وہ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ لوگ اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ جو مقبولیت ہے اس کا مقابلہ ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر کے کرو, نہیں تو پھر خرید کے آپ بندوں کو دوسری طرف لے جاؤ. وہ جو چھانا مانگا تھا نون کا, وہ زرداری صاحب نے چھانا مانگا دولت سے بنا لیا, تو وہ دولت استعمال کرتے ہیں. اور ماضی میں بلوچستان کی حکومت انہیں نہیں چینج کروائی پیسے کے زور پہ, یہ بات چھپی بھی تو نہیں ہے, سامنے ہے. یہ باتیں صرف کرنے کی ہیں. جہاں تک بات ہے خان صاحب کی ٹیکنیکل ناک آؤٹ, اگر ان کو ان باتوں کے اوپر کرنا ہے کہ جو جنرل میں لگاؤں گا وہ محب وطن ہے اور وہ وفادار ہے اور دوسرا نہیں ہے, کبھی بھی خان صاحب نے یہ بات نہیں کی. خان صاحب نے جو بات کی ہے اس کا لبے لباب یہ ہے کہ ایک میرٹ کا ادارہ ہے, وہ میرٹ قائم رہنا چاہیے ہر حالت میں. ٹھیک ہو گیا حسن بھی, بہت کلیئر ہے. حسن بھی آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ بات کروں گا جی پلیز, پھر مجھے میں بھی کروں گا. اچھا, جو انہوں نے کہی ہے نا وہ 100% درست ہے. میرا خون ہے, میرے بھائی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں نا, میں بھائی اگر کوئی اپرچونسٹ ہوتا تو میں کیوں اپوزیشن میں ہوتا. میں اپرچونسٹ نہیں ہوں, میں پیسے کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتا, میں ووٹ خرید کر نہیں جیتتا. میں تو اپنے لوگوں میں رہ کے ان کی خدمت کر کے ان کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کر کے ان کو قائل کر کے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایم پی ایس کو قائل کرتے ہیں, میں کرتا ہوں قائل ایم پی ایس کو. میں نے کب اس بات سے انکاری کی ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ میں رابطہ بھی کرتا ہوں, میں قائل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں. میں آپ کی پالیسیز پہ بھی ان کو بتاتا ہوں کہ ان کی یہ پالیسیز ہے. میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ سیاست فورن فنڈنگ سے ہو رہی ہے. میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ سیاست ممنوعہ فنڈنگ سے ہو رہی ہے. میں انہیں بتاتا ہوں کہ اتنے پیسے انڈینز نے ٹرانسفر کیے. میں انہیں بتاتا ہوں کہ اتنا پیسہ جو ہے وہ یہودی لابی نے ٹرانسفر کیا. میں انہیں بتاتا ہوں کہ اپنے بچے انگلینڈ میں رکھ کے ان کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے. ہمارے بچوں کے لیے 4 سالوں میں ٹاٹ بھی میسر نہیں ہے. میں یہ ساری چیزیں انہیں بتاتا ہوں. ایک انصاف کا وعدہ کرنے والا یہاں پر نہیں بنا سکا ہمارے اسکولوں کو ایجوکیشن کے مقابلے میں, یا ایجوکیشن کو ٹاٹوں پر نہیں لا سکا. میں یہ بتاتا ہوں لوگوں کو, میرا یہ کام ہے. میں ایک سیاسی کارکن ہوں, میں جمہوری جدوجہد پہ یقین رکھنے والا آدمی ہوں. بھائی مجھے ان کاموں سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یہ تو میں نے کرنا ہے, یہ میرا کام ہے, سیاست کرنی ہے. ابھی سن لیں, ابھی وہ بات, لیکن میں پازیٹیو پالیٹکس کرتا ہوں. پازیٹیو پالیٹکس, ٹھیک ہے حسن بھی, وقت کام ہے. میں یاور بھائی, جی یاور بھائی, حسن مرتضیٰ کی ذات کا جو مسئلہ ہے میرے حلقے میں جانا. یاور بھائی مجھے ذرا رنگی کرنے دیتے ہیں. بالکل صحیح کہتے ہیں. وہ ایک زمین کے ساتھ لگے ہوئے انسان ہے جو
लोगों की इज्जत करके काम करते। मैंने इनकी बातें जितनी की इनकी जात के बारे में नहीं की थी, मैंने इनके लीडर्स के बारे में की थी, जरदारी साहब के बारे में की थी। और जो इन्हें बात, तो ये जरदारी साहब की तरबियत का नतीजा है कि मैं इस तरह हूँ। अभी वो बात करते हैं ना यहूदी लॉबी और ये वो, देखें अभी शहीद मोहतरमा इस दुनिया से जा चुकी है, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। जितना इसराइल के साथ और अमेरिकन ज़ायनिस्ट लॉबी के साथ उनका ताल्लुक है, चलिए छोड़ दीजिए यावर भाई, जो चला गया देखते रहे ना भाई कीजिए। ये मैं नहीं कह रहा, यार भाई मैं ये नहीं कह रहा, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने नहीं कहा ये बात, अब ये इलेक्शन कमीशन ने कहा और आपके बाकी रुकन का इल्जाम है। सुन ले बेनजीर भुट्टो को मुशर्रफ साहब से जाके पता चले, अमेरिका का प्रेशर, ज़ायनिस्ट लॉबी का प्रेशर। अभी अगर नवाज शरीफ वगैरह के पीछे ज़ायनिस्ट लॉबी खड़ी हुई है, क्यों खड़ी हुई है? क्योंकि खान एक मुसलमान दुनिया में पॉपुलर लीडर बन चुका है, ना उनको कबूल है ये अभी इंडियन लॉबी। ये किसी पीटीआई वाले ने तो नहीं कहा था कि हम इंडिया के टैंक्स के ऊपर बैठ के आएंगे, कि पीपल्स पार्टी वालों ने कहा था। ये बातें जो कर रहे हैं बड़ी खूबसूरत है, वो इनकी जात का तो बहुत अच्छी है और हकीकत भी है, लेकिन इनकी लीडरशिप इसके बिल्कुल बरक्स है। इनकी लीडरशिप और इनकी मौजूदा इत्तेहादी जितने भी है, ये जावर भाई थप्पड़ मारना जानते हैं। चीफ ऑफ चलो जी, प्रोग्राम का वक्त जावर भाई मुशर्रफ साहब को तो इंडिया के हवाले करने वाले, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। एक जुमला हसन भी, आखिरी जुमला वरना इनके हाथ में होता तो मुशर्रफ साहब इंडिया की कैद में होते। ठीक है यावर भाई, पार की और अगर मेरे बस में होता तो मुशर्रफ की कैद में होता। भाई तुम तो 3 साल के लिए आते हो, ज्यादा बातें की हमारे खिलाफ ज्यादा चले तो मैं तुम्हारी ईद से ईद बजा दूंगा और वो राज खोलूंगा कि तुम लोगों की हकीकत दुनिया के सामने जाहिर हो जाएगी। हसन भाई आखिरी जुमला, एक जुमला मुझे प्रोग्राम मैं अर्ज करता हूँ जी, मेरे भाई ने बड़ा बेहतरीन कहा। जो मैं कहता हूँ ये जरदारी साहब की तरबियत का नतीजा है। जरदारी साहब के हाथ में पलने वाला या जरदारी साहब मेरी एक मिनट यावर भाई, अब बात तो सुन ले यावर भाई। ये वो सियासी ग्रूमिंग है जो दीदी शहीद के हाथों में हुई, जो आसिफ अली जरदारी के हाथों में हुई, उसका नतीजा है कि मैं आज भी खड़ा हूँ अपने मैनिफेस्टो के साथ। मेरी अर्ज सुन ले, मेरी गुजारिश सुन ले, मैं आज भी अपने मैनिफेस्टो के साथ खड़ा हूँ और मैं आज भी कह रहा हूँ कि मैंने ये, अगर मेरे बस में होता तो मुशर्रफ इंडिया की कैद में ना होता, पाकिस्तान की कैद में ट्रायल हो रहा होता उसका। वो आर्टिकल 6 का मुजरिम था, है और रहेगा। चले वो यहाँ पर ट्रायल होता। गुजारिश ये है सिविलियन मार्शल लॉ इंडिया के कैंपों पर बैठ के हमने नहीं आपको कहा, आपने जब बाबर साहब ने ये बात कही, उन्होंने इल्जाम लगाया, इलेक्शन कमीशन में वो साबित हुआ। 8 साल तक आप स्टे लेते रहे, 8 साल की मुद्दत में वो फैसला आया। फिर आगे कोर्ट से जाए बाइज्जत बरी हो। अगर आप नहीं होते मेरा भाई तो फिर मेरे पास चले, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, वक्त खत्म हो गया है। हसन भाई, तो आने वाली नस्लें याद रखें। हसन भाई, यावर भाई, मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। हसन भाई, जब भुट्टो साहब सिविलियन मार्शल लॉ भाई है, उन्हें जरा ना ऐसी आपस चल अगले प्रोग्राम में जरूर इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच हसन भाई। यावर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन दोनों में मानव की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतने, अगले प्रोग्राम तक लिए हैदर याद खान और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।